وہ نوازش ہائے سلطان شہید، میری صبح و شام عید، نکتہ سنج خاورہ ہندی فقیر، مہمان خسروی کیوں سریز، قیصر شاہی سے جو تھا میرا سفر، تھا حضر سے بھی مجھے آساں تر، پارسال اس کی ہوائے خوشگوار، کر گئی کوثر سارا لالہ زار، آہ وہ غزنی حریم علم و فن، مرغزار شیر مردان کہن، دولت محمود کی زیبا عروس، تھا ہنر مندوں میں جس کی بطل طوس، جس میں آسودہ حکم غزنوی، جس کے نغموں سے دل مردان قوی، وہ حکیم غیب وہ عالی مقام، ترک جوش رومی اس سے شاد کام۔ غزنی کا سفر اور حکیم سنائی کے مزار کی زیارت۔ سلطان شہید یعنی نادر شاہ کی مہربانیوں کے طفیل، میری صبح اور شام ایسی تھی جیسے عید کے دن کی صبح اور شام ہو۔ مشرق کی سرزمین کا نکتہ سنج اور ہندی فقیر یعنی خود علامہ اقبال اس بلندی رکھنے والے تخت کے بادشاہ کے مہمان تھے، یعنی بلند مرتبہ بادشاہ کا مہمان تھا علامہ اقبال۔ جب میں نے دارالحکومت کابل سے سفر کیا تو یہ سفر میرے لیے انتہائی آرام دہ ثابت ہوا، جیسے میں گھر میں مقیم ہوں۔ گویا بادشاہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس سفر کے لیے بہت سی سہولتیں فراہم کر دی تھیں۔ میں نے اس ہوا سے اپنا سینہ کھولا جس کے فیض سے گزشتہ برس پہاڑوں پر لالے کے پھول اگے تھے۔ آہ غزنی جو کبھی اہل فن کا مرکز تھا اور پرانے شیر مردوں یعنی بہت دلیروں کا مرغزار یعنی مرکز تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آج وہ شہر ایسی عظیم شخصیات سے خالی ہے۔ وہ غزنی کبھی محمود غزنوی کی سلطنت کی حسین دلہن تھا۔ جس غزنی کی خاک میں حکیم غزنوی جیسے عظیم و بلند مرتبہ شخصیت دفن ہے، ایسی شخصیت جس کے ترانے، جس کی شاعری سے بہادروں کے دل اور بھی قوی ہوتے ہیں۔ وہ حکیم غیب اور وہ بلند مرتبہ شخصیت جس کے ذکر سے مولانا روم جیسی ہستی کی نیم پختگی اپنے کمال کو پہنچی۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی کے دفتر سوم میں ایک جگہ لکھا، مجھ نیم خام نے تو ترک جوش یعنی نامکمل باتیں کی ہیں، مکمل باتیں حکیم غزنوی سے سن۔ میں ظاہر سے اور وہ سنائی باطن سے سرور حاصل کرتا ہے۔ ہم دونوں کا سرمایہ ذوق حضور ہیں۔ مطلب یہ کہ میں خدا کی صفات پہ غور کر کے اس کی ذات تک رسائی حاصل کرتا ہوں اور وہ باطن کی بنا پر اس ذات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حکیم سنائی کی آخری آرام گاہ قبر۔ حکیم سنائی ایران کے مشہور شاعر اور 1150 پہ، اور پورا نام تھا ابو المجدد بن آدم سنائی، ان کا تخلص تھا۔ اس شاعر کے کلام سے مولانا روم نے فیض حاصل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ نکتہ کہتے ہیں گہری بات۔ مشرق، سرزمین مشرق، مہمان یعنی مہمان، خسرو کہتے ہیں بادشاہ کو، یہاں مراد نادر شاہ۔ کیوا بہت بلند ستارہ، زحل، سریر کہتے ہیں تخت کو، کوثر کہتے ہیں پہاڑ کو، حریم کہتے ہیں چار دیواری گھر، شیر مرداں، شیر مرد کی جمع یعنی بہت بہادر، بہت دلیر، کہن کہتے ہیں پرانا، قدیم، دولت محمود کی سلطنت، مراد محمود غزنوی، مشہور بادشاہ جس نے اس بر صغیر پہ کئی حملے کیے تھے اور اس نے جو وفات پائی تھی 1030 میں وفات پائی تھی۔ زیبا کہتے ہیں حسین، خوبصورت، عروس کہتے ہیں دلہن کو، ہنا کہتے ہیں مہندی۔ مجھ کو ظاہر، اس کو باطن سے سرور، دونوں کا سرمایہ ایک ذوق حضور، اس نے الٹی روئے ایمان سے نقاب، میں نے کی تقدیر مومن بے حجاب، حکمت قرآن سے دونوں کا سبق، اس کا میدان حق، میرا مردان حق، اس کے مرقد کی فضا پرسوز و تاب، تھا متاع نالہ سے دل بہرہ یاب، میں نے پوچھا محرم اسرار جاں،
آشکارا تجھ پہ ہیں دونوں جہاں، دور حاضر ہے فدائے آب و گل، مشکلیں ہیں اہل حق کی جانے گسل۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میں ظاہر کی بات کرتا ہوں اور وہ یعنی سنائی پوشیدہ سے سرور میں ہے، ہم دونوں کا سرمایہ ذوق حضور سے ہے۔ اس سنائی نے ایمان کے چہرے سے نقاب اٹھایا، میری فکر نے مومن کی تقدیر کو ظاہر کر دیا۔ ہم دونوں نے قرآن کریم کی حکمت سے سبق لیا۔ وہ یعنی سنائی حق کے بارے میں کہتا ہے اور میں مردان حق کے متعلق بات کرتا ہوں۔ میں اس کے مزار کی فضا میں جل اٹھا جب کہیں جا کے میں نے ایک نالے کی کمائی حاصل کی۔ میں نے اس سے کہا اے روح کے بھیدوں کو دیکھنے والے، تجھ پہ دنیا بھی اور آخرت بھی روشن ہے۔ ہمارا زمانہ آب و گل یعنی مادیت پہ فریختہ ہے، اہل حق مشکل در مشکل میں پڑے ہیں۔ آب و گل کہتے ہیں پانی اور مٹی یعنی کیچڑ یعنی مادیت، دوسرے لفظوں میں جدید مادیت پرست۔ اسرار کہتے ہیں بھید کو، جہاں کہتے ہیں باطنی احوال، فضا کہتے ہیں کھلی، مرقد کہتے ہیں مزار کو، گداس سوز کو کہتے ہیں، متاع کہتے ہیں دولت کو، کمائی کو۔ ایسے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جسم و شکم پروری میں کھوئے ہوئے ہیں، ان کی ساری توجہ اسی طرف ہے کہ کس طریقے سے دولت حاصل کی جائے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ حق کہنے والوں کے لیے مشکل در مشکل پیش آ رہی ہے۔ کھائی مسلم ہی نے افرنگی سے مار، ہے حرم میں بھی تو پیدا خلفشار۔ جب سے چھوڑا دل نے آداب نگاہ، جلوہ مغرب نے لی آنکھوں کی راہ۔ اے حکیم غیب امام عارفاں، تیرے دم سے پختہ خام عارفاں، غیب کے پردے میں ہے جو کچھ بتا، تا ہو آب رفتہ پھر جو آشنا۔ علامہ اقبال سنائی شاعر سے کہہ رہے ہیں ان کی قبر پہ کہ اہل ایمان نے فرنگیوں سے جو کچھ سیکھا دیکھا سو وہ سیکھا، لیکن حرم میں فتنوں نے سر اٹھا لیا ہے، اور جو ملت کے لوگ ہیں وہ کئی فتنوں سے دوچار ہیں، چونکہ اس مومن کی نگاہ نے دل سے ادب حاصل نہیں کیا، ادب کا طریقہ نہیں سیکھا، اس لیے اس کی جو نگاہیں ہیں وہ غیر کے جلوے سے چکا چوند ہو گئی ہیں، اور دوسروں کے علم و فنون، تہذیب و تمدن وغیرہ سے بے حد متاثر ہو کے اپنی شناخت کھو بیٹھا اور مذہب سے دور ہو گیا ہے۔ اے غیب کی حکمت سے آگاہ ہستی اور اے عارفوں کے امام، تیرے فیض سے عارفوں کی خامیاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ معرفت میں پختہ ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ غیب کے پردے میں ہے وہ بیان کر، شاید کہ آگے پانی پھر ندی میں واپس ہو جائے اور ملت جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل۔ آب رفتہ کہتے ہیں گیا ہوا یا گزرا ہوا پانی، پختہ کہتے ہیں مہارت کو، مضبوطی کو، استحکام کو، خام کہتے ہیں عارفوں کی خامی، کوتاہی، خلفشار آپس میں بٹے ہوئے۔